اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عطا بن یسار کی روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ہر آدمی کا نام زندوں کی فرض سے کاٹ کر لکھ کر دے دیا جاتا ہے، یعنی جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اگلی شعبان سے پہلے جن لوگوں نے مرنا ہے ان کے نام زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی لسٹ میں شامل کر لیے جاتے ہیں اور وہ ملک الموت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ جو شعبان سے آئندہ شعبان تک مرے گا وہ اس لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ایک آدمی کھیتی بو رہا ہوتا ہے، ایک آدمی نکاح کر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی عمارت بنا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی خرید و فروخت میں لگا ہوتا ہے، لیکن ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ حکم ہو اور میں اس کی جان قبض کر لوں۔ اس شب کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس شب کو اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش کی طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ مجھ سے رزق دوں؟ ہے کوئی مصاب و آفات میں مبتلا کہ میں اس کی مشکلات آسان کر دوں؟ ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا عطا کر دوں؟ کوئی ہے مصاب والا کہ میں اس کی مصاب دور کر دوں؟ حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی یہ منادی جاری رہتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ شب برات میں نوافل اور ذکر الہی کی بہت فضیلت ہے۔ اس شب نوافل ادا کرنا، شب بیداری کرتے ہوئے ذکر الہی کرنا، اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ مانگنا، دعائیں مانگنا، روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا انسان کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ اس مبارک اور بابرکت شب میں صلاۃ الخیر پڑھنے سے بہت سی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نماز سلف صالحین سے منقول ہے اور یہ نفل نماز شعبان المعظم کی 15ویں شب نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 100 رکعتیں ہیں اور 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح پوری نفل نماز میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ یہ نفل نماز اولیاء اللہ سلف صالحین باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ اس نماز کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس رات کو جو کوئی یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نکاح فرماتا ہے اور ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ جو کوئی شب بارات میں 14 رکعت نفل نماز 2 رکعتیں کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ایک مرتبہ پڑھے، ہر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 14 بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیات مبارکہ نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ 8 رکعت نفل یہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ جو کچھ شب بارات میں نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نفل 4 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔